السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائٹل دیکھ کے آپ لوگوں نے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ کس ٹاپک پر ہماری یہ ویڈیو ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو پر ہم جانیں گے کہ مولانا سعد صاحب عالمی امیر ہیں یا نہیں، اور امیر کس کو کہتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا طریقہ کار رہا، اور آج کے طریقے کو بھی ہم دیکھیں گے، اور اس فون کال سے ہم سمجھیں گے کہ حضرت مفتی صاحب نے جو بات ان حضرت کو بتائی ہے کہ وہ بالکل درست ہے۔ اور آپ بھی اپنی رائے ہمیں دیں، کمنٹ میں بتائیں کہ کس نے صحیح کہا۔ آئیے ویڈیو السلام شروع کرتے علیکم۔ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ یہ اصل میں جو ہے نا، آپ کا نمبر مجھے آپ کی میں آڈیو ویڈیو سنتے رہتا ہوں، جی تو کسی صاحب سے نمبر ملا مجھے گروپ میں آپ کا۔ جی 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 آپ کی بہت باتیں سنی میں، جی اور ہم بھی بہت باتیں کرتے ہیں اس تعلق سے، جی جی لیکن اب تک ہمیں کوئی مطمئن نہیں کر سکا اس معاملے میں۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ہم نے فون آپ کو اس لیے لگایا تھا حضرت جی کہ ہمارے کچھ سوال ہے، جی آپ جو ہے اس کا مطمئن بخش جواب دیجیے اگر آپ کے پاس ہو۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ ہم آپ مہاراشٹر سے بول رہے ہیں نا؟ ہاں جی، جی جی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ جی جی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہاں، وہ تو نمبر آ جاتا ہے نا موبائل پر بھائی۔ اچھا، ہاں، وہ آ جاتا ہے لکھا ہوا کون کہاں سے فون کر رہا ہے۔ بہرحال بھائی دیکھو۔ مہاراشٹر پونا سے بول رہا ہوں میں۔ اچھا اچھا اچھا۔ خیر، آپ کہیں سے بھی بول رہے ہوں، دیکھو بھائی، اگر آپ کی نیت مطمئن ہونے کی اور سمجھنے کی ہے ہم تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستہ بھی نکالے گا، اور اللہ آپ کو مطمئن کر دے گا، کرے گا تو اللہ۔ اچھا ہاں، ہمارے ذہن میں جو جواب ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنے علم کے مطابق دے دیں گے۔ باقی اچھا ہاں، ہدایت دینا اور آپ کو مطمئن کرنا اور سیدھا راستہ دکھانا ہے تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ بہرحال اچھا ہم اپنے علم کے مطابق بے انشاءاللہ شک یہ جواب دیں بالکل گے، آپ صحیح سوال فرمایا۔ کیجئے، کوئی جو انسان اگر ہمارے یہ علم میں چاہے ہوگا کہ میں انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اس کے دل سے کسی بات کو نکال ابھی کر اس کے میں تو ڈال یہ دوں، جو ایک لیکن ہے لیکن یہ ایک بات انسان یہ کے ہے بس کہ کی بات نیت آپ نہیں۔ یہ یہی کرو صرف کہ بھئی انشاءاللہ میں اللہ کے سمجھنے کے حکم لیے فون کے کر رہا ذریعے ہوں، ہی انسان نہ کہ بحث مباحثہ کے نہیں دل میں کرنا بات چاہیے۔ اگر ڈالی آپ اور نہیں نہیں نکالی نہیں، جا سکتی۔ بحث نہیں کرنا ہے مجھے، ہاں، آپ کیونکہ ویڈیو کو آپ کی لیکن پورا جو نیت ہے دیکھیں نا، انشاءاللہ، آپ کی لاسٹ نیت میں آپ اس کو میں پتہ بہت ہے یا مزہ آنے اللہ کو والا ہے۔ پتہ ہے کہ ہاں، نہیں؟ میرے دل کا حال تو اللہ کو پتا ہے جی بے جی شک۔ جی 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 جی، سوال بتائیے کیا ہے؟ سوال یہ ہے ہمارا کہ جیسے آپ کی ویڈیو بھی میں کئی مرتبہ سن چکا، لیکن ایک بات جو ہے نا بہت زبردست مجھے کھٹکتی ہے جی، کیا بات؟ آپ کے ویڈیو میں ایسے بہت ساری باتیں کہ بھائی حضرت جی جو ہے جی ہمارے، یہ تو امیر ہے، اچھا، ٹھیک ہے، جی جی اب ایک حدیث ہے، جی لیکن آپ جواب جو ہے مجھے علم میں دینا، جی جی جی، اور ہو سکے تو جتنا ہو سکے تو قرآن اور حدیث سے دینا۔ اچھا، یہ نہیں کہ بات منوانے کے لیے کوئی بھی مثال آپ پیش کرے، جی جی مثال وہ نہیں چلے گی۔ میں جیسے بات کر رہا ہوں، جی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے بھائی امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، جی جی ٹھیک ہے۔ جی، اب حضرت جی ہمارے امیر ہے، اچھا پورے عالم کے امیر ہے، ہمارے کیا سب کے امیر ہے وہ۔ اچھا اچھا، تو آپ لوگ جو ہے ان کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، جی جی تو پھر یہ آپ تو بات مان بھی نہیں رہے، جی جی اور آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے اس جی پر۔ جی، تو پھر اچھا، تو عام 3 دن جماعت میں جاتے ہیں تو ہاں امیر جو ہے کیسا بھی ہو، جی، جاہل ہو، ہوں، بوڑھا ہو، ہاں کیسا بھی ہو، بس صورت ہو دن، جی ہم جی، اس کی اطاعت کرتے۔ اچھا اچھا وہ اچھا اٹھ بولے تو اٹھتا ہے، ہم بیٹھ بولے تو بیٹھ جاتے کہ نہیں اچھا بھائی اپنے امیر، جماعت کے امیر صاحب ہے۔ اچھا یہ اچھا تو سارے امیر کے امیر ہوئے نا حضرت۔ اچھا 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 اچھا۔ تو آپ کا پہلا تو یہ بات ہے کہ بھئی یہ سارے عالم کے امیر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ اور اور ان پھر کی
ان کی بات ماننی چاہیے سب کو، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے بے نبی نے شک، کہا کہ بھئی جس نے امیر ہاں کی مانی اس نے اللہ کے رسول کی مانی۔ برابر۔ ہاں ہاں تو آپ بھائی، دیکھ لو منتخب میں حدیث ہے اس کے بارے میں۔ جی 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 جی، تو بھائی پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عالم ہو یا غیر عالم؟ میں عالم نہیں ہوں اچھا حضرت۔ اچھا، چلیے دیکھیے مولانا الیاس گمن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہاں ہاں جی، ہاں پڑوس ملک ہیں، وہی کہتے بالکل۔ ہیں کہ اگر عالم ہو تو اس کو دلائل سے سمجھاؤ، اور اچھا، غیر عالم ہو تو اس کو مثال سے سمجھاؤ۔ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں عالم نہیں ہوں، ہاں تو عالم آپ، نہیں ہاں تو آپ کو یہ میں دلائل دوں گا تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے کہ دلائل کہتے کس کو ہیں۔ بہرحال میں جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ آپ کو دلائل کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اور ویسے بھی سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھو آپ نے اپنی بات کا جواب خود ہی دے دیا آخر میں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ وہ امیر ہے، بے شک، ہے نا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے امیر کی مانی اس نے میری مانی، برابر۔ ہے جی۔ تو میں ہاں آپ بھائی، سے یہ جس پوچھنا طریقے کا چاہتا آدمی ہوں ہوگا، بھائی، عالم ہے تو دلیل کے اللہ ساتھ، کے رسول نے جو امیر کے اور جو اگر لفظ غیر استعمال عالم ہے کیا تو ہے یہاں پر، مثال کے ہوں ساتھ ہوں وہ یہ والے مثال کے امیر کے ساتھ بارے میں سمجھے گا۔ کیا ہے، یا جو جہاد میں لوگ نہیں، جاتے تھے، جماعتیں جاتی تھی صحابہ کی، اس والے امیر کے بارے میں کہا ہے؟ جہاد میں؟ بھائی آپ نے کہا نا کہ سارے عالم کے امیر ہیں، ہاں، امیر تو تو ایک ہی ہوتا ہے نا، ہاں ایک ہی ہوتا ہے، وہی پوچھ رہا ہوں میں، ایک ہی ہوتا ہے۔ جماعت کا امیر ہو، جہاد تو کا یہ جو، امیر ہو، امیر تو امیر ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، تو یہ جو آپ کا یہ کام ہے جماعت والا، یہ اللہ کے نبی کے دور میں تھا جیسے آپ کر رہے ہیں؟ جیسا ہم کر رہے ہیں؟ جی جی، 3 دن جانا، چلا ہاں، جانا، گشت کرنا، تعلیم تین کرنا۔ دن، 3 دن نہیں، اس وقت تو صحابہ نکل جاتے تھے، لوٹنے کا ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا، جہاں جاتے تھے دین کو زندہ کر جاتے تھے، یا تو ان کی قبریں بن جاتی تھی تو وہاں پر۔ کیا کرتے تھے؟ 3 دن 40 دن کا نہیں تھا۔ تو پھر جب آپ کا یہ کام ہی نہیں تھا تو آپ کے اس طریقے کے امیر بھی نہیں تھے اس وقت، تو آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں پھر ایسے امیر کو؟ اس وقت امیر نہیں تھے۔ بھائی اس طریقے کا نہیں تھا نا کام آپ کا، آپ نے ہاں خود نے، لیکن آپ نے کہا نا، آپ نے کیا کہا آخر میں کہ 3 دن میں جاتے ہیں تو امیر بناتے ہیں اور امیر کی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ برابر۔ تو جب وہ 3 دن لگا کر آ جاتے ہیں تو اب وہ قیامت تک امیر وہی رہتا ہے یا 3 دن کا امیر رہتا ہے صرف؟ 3 دن کا۔ تو آپ نے تو جواب دے دیا۔ تو آپ کی جو ترتیب ہے، یہ پہلی بات تو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، اچھا، 3 دن جانا، ایسے گشت برابر۔ کرنا، ہاں اور ہاں بستر لے کر ہاں جانا، ہاں، مسجدوں میں قیام کرنا۔ تو جب یہ ترتیب نہیں تھی تو یہ والے امیر نہیں تھے وہاں پر۔ اچھا، اس وقت جو جاتے تھے صحابہ کی جو جماعتیں جاتی تھی اور قافلے جاتے تھے، وہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جاتے تھے جہاد میں۔ جہاد میں، ہاں جی، برابر۔ ان کے صحابہ کو اللہ کے نبی امیر بنا کر بھیجتے تھے۔ تو یہ جی، تو تو یہ تو جہاد والے امیر ہوئے ہیں۔ اب آپ جہاد والے امیر کو اپنے حضرت جی پر فٹ کر رہے ہو، تو پہلے تو آپ یہ کسی بھی عالم سے معلوم کرو کہ جہاد، اپنے حضرت جی مطلب کیا؟ مولانا سعد کے بارے میں کہہ رہے ہو نا آپ؟ ہاں تو آپ کے حضرت جی نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے حضرت جی تو اللہ کے نبی ہیں، ہمارے حضرت جی پسند۔ اصل میں ہم حضرت جی ہاں، اس لیے نہیں کہہ سکتے تمہارے حضرت جی کو، کیونکہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد پر، آپ کے حضرت جی پر، ان کی باتوں کی وجہ سے گمراہی کا فتویٰ دے رکھا ہے۔ کس نے کہا آپ کو یہ بات؟ آپ نے فتویٰ نہیں دیکھا؟ فتویٰ تو بہت پرانا تھا، 2016 کے کچھ ایسا 14-15 میں کچھ آیا تھا وہ فتویٰ، ہاں تو وہ فتویٰ، بھی۔ ہاں تو بولیے۔ فتویٰ پرانا ہونے سے کیا ختم ہو جاتا ہے فتویٰ؟ ہاں تو انہوں نے رجوع کیا تھا نا، رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع تو اس فتوے میں، وہ بہت پرانی بات ہے یہ۔ ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کس کو کہتے ہیں پتہ ہے کہ، آپ کو؟ ہاں پتہ ہے، کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ رجوع یہ ہوتا نا کہ بھائی میں نے کچھ بات کہی وہ صحیح نہیں تھی، ہاں، اسے۔ تو کیا ہے مطلب؟ وہ بات کہی تھی غلط، صحیح ہاں نہیں تھی، مطلب اس کا، اس کو بولتے ہیں رجوع؟ ہاں، اور کسے کہیں گے؟ ہے نہیں بھائی، رجوع کہتے ہیں کوئی غلط بات اگر ہو گئی، سب سے پہلے توبہ کرے، اس اچھا کے بعد اس غلط بات پر رک جائے، دوبارہ نہ کرے، اس کا نام رجوع ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس کو علماء برابر۔ رجوع بولتے ہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد نے رجوع کر لیا، تو رجوع، برابر۔ رجوع کب کیا میں تھا؟ میں خود اس بیان میں تھا، ہاں تو کب کیا؟ مرکز میں ہوا تھا وہ بیان، وہ رجوع کیا تھا
اچھا، کتنے سال ہو گئے؟ کون سے سن میں کیا تھا رجوع؟ یہ 15 سال یاد نہیں ہے پکا، 2000 14-15. دیکھیے 2015 میں تو فتویٰ آیا، ہاں 2016 میں مولانا سعد نے رجوع کیا تھا، نہیں، 1 سال کے بعد نہیں کیا تھا انہوں نے رجوع. 2 سال کے بعد کیا؟ کب کیا تھا بتائیے؟ بے شک فتویٰ آنے کے کچھ مہینوں کے بعد رجوع کیا تھا. اس وقت میں خود اس مجلس میں تھا. اس کو بولتے اچھا، ہیں رجوع. ہم تو کتنا ٹائم ہو گیا؟ چلیے 2016 میں یا 15 کے اندر ہی سمجھ لیجیے ان کا رجوع ہوا. وقت کا مجھے دیکھو میں نے بہرحال مطلب فتویٰ 2015 میں آیا تھا. ہاں ہاں، لیکن فتویٰ جب بھی آیا تھا وہ ہاں ہاں، تو انہوں نے رجوع کیا تھا. اچھا رجوع کیا تھا نا. یہ میں نے کانوں سے سنا یہ. ٹھیک ہے، آپ نے کانوں ہم سے سنا ہے تو جی، آپ کہتے ہیں رجوع کر لیا. مرکز میں ہی ہوا تھا رجوع. ہاں مرکز میں ہی ہوا تھا. اور برابر. رجوع کا ترجمہ علماء بتاتے ہیں کہ غلطی سے توبہ کرنا اور آئندہ اس غلطی کو نہ کرنا، اچھا اس کو کہتے ہیں رجوع. تو کیا اچھا، یہ کیا یہ کام؟ علماء کے نزدیک رجوع کا یہ طریقہ ہے. سارے عالم سے کسی سے بھی آپ معلوم کرو، آپ کے محلے میں کوئی عالم ہوں گے، مسجد میں کوئی عالم ہوں گے، کہ رجوع جی کہتے کس کو ہے معلوم کر سکتے ہو آپ. اچھا، تو مطلب یعنی کہ کوئی بھی عالم سے اگر غلطی ہو ہاں تو آپ جیسے رجوع کا طریقہ بتا رہے، جی جی یہی طریقہ ہر عالم پر فٹ ہوگا. بالکل، وہ تو ہر ایک کے لیے ہے نا بھائی. پھر اچھا رجوع کے معنی تو یہی ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی مانگے، اور آئندہ اس غلطی کو نہیں کرنا، اس کا نام رجوع ہے. ہاں برابر. آئندہ نہ کرنا یہ بھی ہاں اس ہاں میں شامل ہے، خالی معافی مانگنا نہیں ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا. ہم ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ جی رہے ہو کہ حضرت جی نے رجوع کر لیا، برابر. تو رجوع کیا ہے 2015 میں ہی فتویٰ آنے کے بعد. ہاں برابر. اور ابھی کون سا سن چل رہا ہے؟ 2023. 23 تو 2023 کے بعد کچھ اجتماع ہوئے ہیں آپ کے؟ اجتماع. ہاں مولانا سعد کے اجتماع ہوئے ہیں. ہاں ہوئے نا. دیکھیے ایک تو ملیشیا میں ہوا، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ہوا ہے، ہم 2022 میں ہوا غالباً. ہم اور تمہارا یہاں اس میں ہوا تھا ابھی، اورنگ آباد میں ہوا تھا اورنگ اجتماع. آباد میں بھی ہوا تھا، گولڈ کا اجتماع. بھوپال میں بھی ہوا. ہاں تو اس کے بعد بھی مولانا سعد صاحب کے بیانات ایسے آئے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے. اور اچھا. ہاں اورنگ آباد اجتماع میں آپ تو شاید گئے ہوں اورنگ آباد ہاں اجتماع ہاں میں. ہاں تو اس اجتماع میں اللہ کے ہاں نبی کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی اپنے معمول سے ہٹے. حضور نے فضول خرچی کی، فضول خرچی بتایا ہاں. اللہ کے نبی کو. آپ وہ بیان اٹھائیے سنیے، اورنگ آباد کے اجتماع کے سارے بیان موجود ہیں. یہ اورنگ میں تو تھا، میں تو نہیں سنا یہ بات. چلیے میں آپ کیسے کہہ رہے؟ بتا رہا ہوں. میں اورنگ آباد میں عصر کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس تھی. برابر. نکاح کی مجلس میں فضول خرچی کے بارے میں بتا رہے تھے مولانا صاحب. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں اللہ کے نبی اپنے معمول سے ہٹے، اس لیے حضور کو اذیت اٹھانی پڑی. تو اللہ کے نبی کے نہیں نہیں بارے نہیں، میں ایسا نہیں حضرت، ایسا نہیں بول سکتے ہو. نہیں، آپ سنیے نا، ایسے نہیں بول ہاں، سکتے. یہ آپ جو ہے نا، جی آپ اپنے دل سے کچھ من گھڑت ایسے بات پیش کر رہے، پر یہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک عالم ہے، دیکھیے بھائی آپ نے، اور وہ عالم کے پیچھے کئی لاکھوں علماء ہیں. ہاں لاکھوں علماء کے ہونے سے بات نہیں ہوتی. اللہ اور کے وہ ہاں ہاں اورنگ آباد اجتماع میں اتنا کروڑوں کا مجمع تھا کہ اس میں کتنے علماء اکرام تھے. بھائی تو یہ اللہ بات آپ کو سمجھ رہی ہے، دوسرے علماء کو نہیں سمجھی. ہاں بھائی سنو، ایسی بات ہے. ہوں پہلی بات تو آپ یہ مجمع کا اور لاکھوں اور کروڑوں کا روب اس کو بتانا جس کو پتہ نہ ہو شریعت کے بارے میں. اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ ہم تم میں یہ دیکھیں گے تم میں صحیح عمل کون سا کرتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ کون کرتا ہے. ہوں تو زیادہ ہونے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی. اب اگر آپ دیکھو گے زیادہ کے بارے میں تو ہمارے سے کہیں گنا زیادہ تعداد غیر مسلموں کی ہے. ہوں تو کیا وہ صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں. تو صحیح وہ مانا جائے گا جس کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، چاہے وہ ہوں تعداد میں بالکل تھوڑے سے ہوں. ٹھیک ہے نا. ہاں برابر. ہاں تو شریعت کے اندر یہ زیادہ کمی کا معاملہ نہیں ہے. یعنی شریعت کی جو گاڑی چلتی ہے وہ صحیح قرآن پر ہاں اور سنت پر ہوں اور دلائل پر چلتی ہے، کم اور زیادہ پر نہیں چلتی. تو آپ وہ بیان اٹھائیے نا اورنگ آباد کے اجتماع کے، آپ بیان سنیے، اپنے کانوں سے سنیے. آپ کہہ رہے کہ نہیں سنا میں نے،
ہاں ہاں اگر آپ نے نہیں سنا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہے نہیں، وہ آپ اٹھا کر دیکھیے، وہ تو یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں بیان. اچھا ہاں اثر کی مجلس میں یہ بات ہوئی. ہاں نکاح کی مجلس تھی، اثر کے بعد کا بیان تھا، آپ سن لیجئے. اچھا اور اگر آپ سن لیں تو آپ مجھے فون کر کے ضرور بتانا کہ میں نے سنا ہے اور واقعی یہ بات ہے، کیونکہ آپ نے ابھی سب سے پہلے فون کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. برابر. اگر آپ واقعی سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بیان اٹھا کر سنیے اور اس کے بعد اس کو سمجھیے. اس میں اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی کی شان کے بارے میں بہت غلط بات ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرنا کفر ہے. اللہ. تو آپ وہ بیان سن لیجیے گا، اس کے بعد مجھے فون کرنا. تو یہ تو آپ کی بات ہو گئی کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سارے عالم کے امیر ہیں. تو امیر، پہلی بات ہوں تو یہ امیر وہ امیر نہیں ہے جو حدیثوں میں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اچھا. ہاں جماعت کا جو ایک مسئلہ ہے کہ بھئی ہوں آپ 3 دن میں گئے، 40 دن برابر. میں گئے تو 40 ہوں دن کے لیے کوئی ذمہ دار بنا لو. اچھا. ہاں یہ امیر تو اب چلنا شروع ہوا، ورنہ پہلے تو ذمہ دار کہا کرتے تھے جماعت کے، ٹھیک ہے نا. ہاں 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 تو لوگوں بہت پہلے کی بات ہے یہ. ہاں 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 شروع سے ذمہ ہی دار کون ہے پوچھتے تھے. ہاں ہاں ہاں. اور ہاں ہاں پرچوں میں لکھا بھی جاتا تھا، ہاں ہاں ذمہ دار ذمہ دار. پرچوں میں لکھا جاتا تھا ذمہ کہ دار کا ذمہ اتنے دار کون ساتھی ہے ہیں اور مسجد یہ کا. ذمہ دار کا نام ہے. ذمہ دار. ہاں پرچوں میں بھی ذمہ دارات. ہاں ہاں ذمہ دار. تو امیر کا معاملہ ایسا ہے کہ امیر جو ہے جی. شریعت میں ایک تو امیر المومنین ہوتا ہے. ہاں برابر امیر المومنین. ہاں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، سارے مسلمانوں کے امیر تھے. برابر. تو اس والے امیر المومنین کو یہاں فٹ کرنا یہ تو خود ہی بے دینی ہے، اچھا کیونکہ ان تو کو جو ایک منٹ. جی پہلے زمانے کے جو امیر تھے، جی جیسے حضرت خالد بن ولید، جی 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 جس لشکر میں جاتے تو امیر بن کر جاتے، جی 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 ہے نا. ہاں جی. تو وہ امیر المومنین اور یہ امیر الگ ہے. تو یہ تو بھائی یہ تو کام ہی نہیں تھا نا اس زمانے میں، تو اس کام کو اور اس امیر کو وہاں پر فٹ کرنا ہے تو ویسے بھی غلط ہو رہا ہے نا. بھائی اچھا آپ نے کہا یہ 3 دن پہلے نہیں تھے ابھی ہیں، برابر. آپ کے حساب سے مولانا الیاس صاحب نے شروع کرا کام اور برابر 190 سال ہو رہے شروع کیا تقریباً، انہوں نے. ہے نا. برابر. تو اس کا مطلب پہلے نہیں تھا معاملہ، 100 سال پہلے نہیں تھا. تو 100 سال پہلے نہیں تھا تو 100 سال پہلے یہ امیر اور ذمہ دار بھی نہیں تھے تو اس طریقے حضرت کے. 100 سال پہلے ایسا کام نہیں تھا، ہاں تو 100 سال پہلے موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. ہاں تو کیا ہوا موٹر سائیکل زمانہ میں. جیسے بدلے گا ویسے کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی نا. ہاں جی بالکل آئے گی. جیسے پہلے اونٹ پر جاتے تھے. جی 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 ہاں جی جی آج جماعتیں ٹرین میں، بس میں، کار میں جاتی جی جی ہے نا. ہاں لیکن ہاں مقصد تو وہی ہے نا دونوں کا. نہیں. صحابہ کا بھی مقصد وہی تھا کہ دین کو ہم زندہ کریں گے جا کر. ہاں ہاں اور جماعتیں جاتی ہے تو یہی نیت سے لے کر جاتی ہے کہ بستی والے کے زندگی میں دین کیسا آ جائے، ہماری زندگی میں دین کیسا آ جائے. جی اسی نیت سے جاتی ہے نا. جی 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 کہ نیت تو کچھ الگ نہیں ہوتی ہے. ہاں ہاں دیکھو بھائی بات سنو، ہوں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے دین اور ایک ہے دین کی محنت. اچھا یہ آپ فرق سمجھ میں آ گیا نا تو آگے کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی آپ. اچھا. دین تو وہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ٹھیک ہے. جس ہوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل اور کامل کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. برابر برابر ہاں اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی کرے یہ بھی برداشت نہیں ہوگا، اس میں برابر. بڑھائے تب ہوں بھی برداشت نہیں تب ہوگا، بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کو تو بے کہتے ہیں شک. دین. ایک ہے بے دین شک. کی محنت. برابر. تو دین کی محنت کرنے کے لیے یہ یعنی محنت کو دین سمجھنا. اچھا ہاں ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی ایک ہے دین محنت. اور ایک ہاں محنت ہے. ہاں تو محنت اچھا کو ہی دین سمجھ لینا یہ سب سے بڑی گمراہی ہو جائے گی، کیونکہ اچھا محنت جو ہوتی ہے وہ دین کے لیے ہوتی ہے. دین کے لیے ہوتی ہے. برابر. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بھئی ایک بہت بڑی مسجد ہے ہوں اور اس کے 3 دروازے ہیں. برابر. اب ایک آدمی ایک دروازے سے آیا نماز پڑھنے کے لیے، ہوں اور دوسرا آدمی دوسرے دروازے سے آیا، برابر. تیسرا آدمی تیسرے دروازے سے آیا. تو برابر. اب آپ یہ بتائیے جو تینوں آدمی الگ الگ دروازے سے آئے ہیں ان میں سے کس کی نماز ہوتی ہے؟ ایک کی تینوں کی ہوگی. تینوں کی ہوگی نا، ہاں کیونکہ تینوں کا مقصد اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. تو برابر. اس وقت جماعت کے جو ساتھی ہیں جو مولانا سعد سے کے ذریعے سے ان سے لگ کر جو کام کر رہے ہیں ان کا ذہن یہ بن گیا ہے ہوں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں بس یہی دین ہے.
اور بس یہی دین کی محنت ہے. تو اگر کوئی اچھا آدمی ایسا ذہن لے کر کام کرے، یہی دین کیا، واپس سے کہنا آپ کیا کہا ہاں آپ؟ یہی دین کی محنت ہے، اچھا یہی یہی دین کا دین کی محنت ہے. ہاں تو وہ اپنے جملے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دروازے سے جو آ رہا ہے بس اس کی نماز ہوتی ہے، باقی دو کی نہیں ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں علماء کی زبان میں کہ یہ جہالت ہے. جہالت ہے. ہاں آپ معلوم کیجئے بھائی، دین کی محنت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. قرآن پاک کی آیت ہے نا، حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں لکھی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی ادعو اللہ. الی اللہ علی جی جی بصیرۃ جی انا جی. ومن. جی تو آگے کیا لکھا حضرت شیخ نے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. برابر. تو اس میں پھر کیا لکھا کہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اچھا پھر مثال دی ہے، یہ مثلا کس، مجاہدین تلوار سے، ہاں مؤذن ہاں ہاں اذان سے، برابر برابر، علماء دلائل سے، دلائل سے، ہے نا. برابر ہاں، تو حضرت شیخ نے یہ مؤذن بتایا، اذان سے برابر. ہاں حضرت شیخ نے اس کی تفصیل کر دی ہے کہ ہوں اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، مجاہد تلوار سے برابر. ہے نا. ہاں تو ہاں اگر یہ میں کوئی ہاں اگر پڑھا بھی کوئی ہوں. ہاں ہوں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس یہی ایک بلانے والا کام ہے اور اسی کے راستے سے ہدایت آئے گی اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں گمراہی. اگر اچھا سارے راستوں کا انکار کرے گا، ایک ہی راستے کو اپنائے گا، تو اس کو گمراہی کہتے ہیں. تو حضرت یہی کام اس تمہارے کام حضرت کے، جی کر رہے ہیں. نہیں نہیں سنیے، اس کام کے ذریعے سے جو ہے نا ہاں مدرسے کو طلبہ ملے. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں مسجدوں میں آج جو ہے نا، پہلے زمانے میں تم دیکھیں گے تو مسجدوں میں تراویح کے لیے امام کو لے کر آنا پڑتا تھا. اچھا. آج دیکھو ماشاءاللہ اس دین کی محنت سے، دعوت تبلیغ کی محنت سے جو ہے ہر مسجد میں 4 8 10 10 حفاظ اور علماء ملیں گے. اچھا. کیونکہ جو ہم کو سمجھ میں آیا تو ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا. اچھا. ہاں یہ راستہ جو ہے نا، یہ راستے سے ہر شعبے کو ایک پانی پہنچانے والا ہے. اچھا. جیسے خانقاہ والے کو خانقاہ کے لیے لوگ مل جاتے، مدارس والے کو طلبہ مل جاتے، اچھا. ہے نا. تو ہاں. اس راستے سے تو حضرت ہر چیز کو نفع پہنچ رہا ہے نا. اچھا. تو حضرت اس نفع کا انکار کہاں ہو رہا؟ اس نفع کا انکار نہیں ہو رہا، انکار اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جو آدمی ذہن کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ جماعت کا کام کر رہا ہے، جیسے مولانا سعد کا ارادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی خانقاہوں پر خرچ کرنا یا دین کی محنتوں پر خرچ کرنا یہ دین نہیں ہے. اس طریقے کے ان کے بیان ہیں بہت سارے. تو انکار کس جو نے کہا آپ کو یہ بات کہا حضرت جی نے؟ نہیں مولانا سعد کے بیان سنیے آپ. ان کا ایک آپ کے بیان، پاس ہے؟ ہاں میرے پاس ہے، میں آپ کو دے دوں گا، آپ سن لیجئے گا. اچھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی مسجدوں میں خرچ کرنا، ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی مدد ہے. اچھا. نہیں میرے بھائیو، یہ دین کی مدد نہیں ہے، انسان کی مدد ہے. تو ہاں اس کو تو وہ دین کی مدد نہیں سمجھ رہے. دین کی مدد نہیں سمجھ رہے. ہاں آپ اپنے کانوں سے سننا، ہم آپ کو بیان بھیج دیں گے. اور آپ نے ایک بات یہ کہی ہے ابھی کہ مدرسوں کو طلبہ مل رہے ہیں. تو ہاں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو جو جماعت کا کام ملا نا، وہ مدرسوں سے ملا ہے. کیسے ملا اب آپ سنیے. مولانا ہوں الیاس صاحب نے جب کام شروع نہیں کیا تھا ہوں تو کہاں تھے وہ؟ کہاں تھے؟ بنگلے والی مسجد میں. ارے بھائی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، وہ مولانا تھے ہاں وہ. جی. تو اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو مولانا الیاس صاحب کہاں سے آتے ہیں؟ اور مولانا اچھا. الیاس صاحب نہیں ہوتے تو آپ کو یہ جماعت کا کام نہ ملتا. تو بھائی بات یہ ہے، دیکھو بات سمجھنے کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے کام کرنے کے راستے بہت سارے ہیں، برابر. اور مولانا الیاس صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے، مولانا یوسف بھی یہی سمجھا کرتے تھے، مولانا انعام صاحب بھی یہی سمجھایا کرتے تھے. لیکن جب سے میں مولانا مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی بیان میں اس چیز کو سنا تھا. جی 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 جی، وہ تو جتنے بھی کوئی اگر پرانے، سیاست میں ہے ہاں تو اس کو یہ کہیے کہ ماشاءاللہ آج اگر آپ وہاں نہیں ہوتے تو ہم یہاں نہیں ہوتے، جی کیونکہ جی آپ جو محنت کر رہے اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں.
ہر جی خانقاہ والے سے بھی ماشاءاللہ مسافہ کیجیے، اس کو کہنا آپ وہاں خانقاہ میں جاتے اس لیے ہم یہاں یہ محنت کر رہے، جی جی ورنہ جی ہاں ہوں جی جی یہ بات حضرت کے بیانات میں بھی ہاں نہیں کہ جماعت جتنے کا کام. دین کے لائن سے جو محنت کر رہے ہاں سب کو کیا کہا تھا، سب کو جو ہے عظمت کی نگاہ سے دیکھے، جی 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 نہ جی کہ اس کو حقیر سمجھے۔ بھائی حضرت مولانا الیاس صاحب جنہوں نے کام شروع کرا تھا ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں اجتماع تھا حضرت کا، مولانا الیاس صاحب کا، اچھا اور دوسری جگہ غالباً مولانا حسین احمد مدنی کا تھا یا اور کسی بزرگ کا تھا. ہوں تو بہرحال مولانا الیاس صاحب کو پتہ چلا کہ بھئی یہاں پر ان کا جلسہ ہے، تو اپنے ہوں سارے ساتھیوں کو اجتماع سے اٹھا کر ان کے جلسے میں لے گئے. اچھا ہاں اجتماع سے اٹھا کر، ہاں اجتماع سے اٹھا کر، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے بڑا کام کر رہے ہیں. تو آج کا حال یہ ہے نظام الدین مرکز کا، جو اس وقت دیکھو بڑے تو ہوں چلے گئے، ہوں بڑوں کے ساتھ پرانا کام بھی چلا گیا، کیونکہ جب بڑے نہیں رہیں گے نئے نئے لوگ رہیں گے تو وہ اپنی مرضی چلائیں گے، اپنی منمانی پرانا چلائیں گے. کام کون چلا گیا؟ ارے بھائی آپ یہ بتائیے، دیکھو مولانا، سنو، دیکھیے آپ سنیے ایک منٹ، ہاں بولیے۔ مولانا الیاس صاحب کے ٹائم پر کبھی ساتھیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے. مولانا یوسف کے ٹائم پر کبھی نظام الدین مرکز میں جھگڑے نہیں ہوئے. مولانا انعام صاحب کے برابر ٹائم پر کبھی امت نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے نا. اب یہ نیا کام شروع ہوتے ہی یعنی ان تینوں حضرات نے امت کو جوڑ حضرت رکھا تھا. ایک منٹ میں جی آپ سے، آپ جی ایک دو منٹ میری بات سنیے۔ جی سنائیے. یہ نیا کام نہیں ہے بلکہ کام جو ہے سنت اور شریعت پر آ رہا ہے۔ اچھا حضرت جی سے میں نے خود سنا اس بات کو کہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی تو حضرت یوں فرماتے کہ بھائی ہم تو کام کو سنت اور سیرت پر لانا چاہتے ہیں۔ تو اچھا کام نیا کیسے ہوا؟ کام تو پرانا ہے، الٹا ٹھیک کام ہے. تو صحابہ کی ترتیب پر جا رہا ہے، آپ اچھا کہہ رہے نیا کام ہے۔ تو بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا کام تو چاہتا ہوں. سنت اور شریعت پر آ رہا ہے حضرت، ہاں تو کیا میں بات کر رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ؟ تینوں ان کے بزرگ گزرے، ان کے دادا بھی گزرے ہیں، تو وہ سنت کے خلاف کام کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے؟ اس کا جواب دے دیجئے، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. یہ تینوں حضرات، جو آپ کی بولتی بند ہو گئی ہے اس لیے لگتا ہے کہ آپ شاید اپنے بول میں ہی خود ہی پھنس گئے. یہ تینوں جو بزرگ گزرے ہیں یہ سنت کے خلاف کام کر رہے تھے یا سنت کے مطابق نہیں کر رہے تھے ابھی تک؟ جواب دے دیجئے. آپ کی نہیں خاموشی. ہاں وہ بھی جو ہے نا وہ بھی سنت پر ہی تھے، تو پھر اب ان کون کو سا، بھائی جو جب وہ آپ کہہ رہے ہو وہ سنت پر تھے تو اب کون سا لانا چاہ رہے ہیں سنت پر؟ نہیں، جیسے کچھ چیزیں ان سے چھوٹ گئی ہوگی، اچھا کیا جیسے چھوٹ گئی؟ جیسے کیا چھوٹ گئی بھائی؟ وہ تم اللہ نے، دیکھیے اگر وہ سنت کے خلاف کام کرتے تو امت جبھی ٹوٹ جاتی. سنت کے مطابق کام چل رہا تھا تو امت جڑی ہوئی تھی. جب سے سنت سے کام ہٹا تو اب دیکھ لیے نظام الدین مرکز تک میں جھگڑے ہو گئے ہیں، علاقوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجد مسجد میں جھگڑے ہو رہے ہیں. اگر دو بھائی ہیں تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اس لیے لڑ رہے ہیں کہ جو پرانے لگے ہوئے ہیں جماعت کے کام سے، وہ ہوں جانتے ہیں کہ پرانا کام جوڑ والا کام ہے، سنت شریعت والا کام ہے، اور اس میں توڑ نہیں ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے. اس وقت جو بھی نئے نئے لوگ جا رہے ہیں وہ یہ ہوں سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہے. تو پرانے والے کیونکہ کام کو دیکھے ہوئے ہیں تینوں حضرات کے، تو ہوں وہ منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے حضرت کے ٹائم پہ، تینوں حضرات کے ٹائم پہ نہیں تھا. تو ہوں نئے والے جھگڑتے ہیں کہ نہیں ہے، اب نئے والوں نے تو وہ دیکھا نہیں پیچھے والا کام، تو اس لیے وہ جھگڑیں گے. اور یہ یاد رکھو کہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی برابر، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. صحیح بات ہے۔ اب آپ کہو گے کہ نہیں پہلے زمانہ اور تھا اب زمانہ اور تھا، تو یاد رکھو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، منتخب پڑھتے ہوں گے تم، اس کے اندر بھی حدیث ہے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے. برابر، ہاں حدیث ہے نا. ہاں ہاں ہاں، اب آپ یہ بتائیے، آپ نے پرانے زمانے کی اور نئے زمانے کی مثال دی تھی نا مجھے کہ بھئی جی اب زمانہ بدل گیا ہے. جی، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو پہلے 1000 کا نوٹ جو چلتا تھا ہوں اور اب 2000 کا چل رہا ہے، برابر، تو پہلے والا نوٹ بڑھیا تھا یا اب والا بڑھیا ہے؟ اب تو 2000 کا ہو گیا نا، 1000 اور بڑھ گئے. جی جی، نوٹ اب بڑھیا ہے یا پہلے والا بڑھیا تھا؟
नहीं तो पहले वाले 1000 में 2 नोट आती थी, अभी की नोट में 4 नोट आ रही है। अरे मैं पूछ रहा हूँ बढ़िया कौन सा था? ये 2000 का हो गया, ये इसका कागज बढ़िया है, उसका कागज बढ़िया था। नहीं देखो, नोट और वोट वो अलग मसला है, नहीं हमारी नहीं बात जो भाई, चल रही देखो थी। देखो, मैंने हम्म। आपसे पहले ही कहा आप आलिम नहीं है तो आपको मिसाल से समझाना पड़ेगा, ठीक है ना? अब सुनिए, अब आप कह रहे हो कि दलाइल से समझाओ, तो दलाइल भी सुनिए आप। हजरत जी। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक साहब को छींक आई। क्या आई? ठीक। छींक के बाद उन साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहा, बराबर। ठीक है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको रोक दिया बराबर। और ये कहा कि बे तूने यही नई बिदत कैसे शुरू कर दी? बराबर। इसलिए कि हमने अल्लाह के नबी को छींक आने पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है, हाँ हाँ। और यही बर, सुन्नत तरीका है। बराबर सुना हूँ हाँ, मैं। हाँ, हालांकि उन्होंने अल्लाह के नबी पे दरूद हम्म। भी पढ़ी और सलाम हम्म। भी भेजा, सलाम पेश किया, ले, लेकिन लेकिन रोक दिया। रोक दिया गया। पुराने लोग थे, उनको पता था कि दीन में नई चीज बिदत होती है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, जितना हुजूर ने बताया है उतना ही करना है, जी। चाहे उसमें कितना भी हमें सवाब नजर आता हो, चाहे कितना भी फायदा नजर आता हो। हम्म। तो बहरहाल भाई देखो, अगर मौलाना इलियास साहब के तरीके पे आप काम करेंगे तो उम्मत जुड़ भी जाएगी और इंशाअल्लाह फायदा भी होता रहेगा जैसे हुआ है। अच्छा और तुम। अगर हाँ। अगर आप इन हजरात के तरीके से हटकर काम करोगे और हम्म। ये सोचोगे कि सीरत पर काम आ रहा है, तो ये सीरत पर नहीं आ रहा है, ये सीरत से दूर हो रहा है, जिसका नतीजा यह है कि आज हर जगह लड़ाई है। और जितने भी मैंने हवाले दिए हैं बयान के, तुम यूट्यूब पर जाकर मौलाना साद के बयान सुनो और उसके बाद सुनकर फोन करो और दुआ करो कि अल्लाह हिदायत तेरे हाथ में है, जो सीधा रास्ता है मुझे दिखा दे, अल्लाह से दुआ मांगो। तो जितना हमारा जहन में बात थी हमने आपको बता दी है। अब बाकी दुआ मांगना, कोशिश करना, ये आपके जिम्मे है। आप कोशिश कीजिए, देखिए, बयान सुनिए जिसका मैंने आपको पता बताया कि भाई औरंगाबाद के इज्तिमा में बयान किया है, असर देखिए की ना, नमाज के बाद का बयान था। वो तो बात मुझे और बाकी आप सुनना है। उम्मत से हाँ तहकीक हाँ, भी कर वो तो सकते हैं। मैं सुनूंगा भी। और हमारे तो मेरी राय उलमा। है कि आप जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको या आपने पूछी थी, उसका जवाब तकरीबन हो चुका है। अब यह है कि आप दुआ भी मांगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो कि अल्लाह जो सही बात मेरे मेरे लिए हो वो मेरे लिए आसान कर दे। तो आप दुआ भी मांगे और वो जो बयान का हवाला दिया यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते। बाकी इंशाअल्लाह अगर कोई और बात रह गई हो तो आप फोन कर दो दोबारा। नहीं, जैसे आपने कहा था। हेलो। जी जैसे आपने कहा था, काम जो है बड़े जो कर रहे थे। हेलो। हाँ जी, जी बोलिए। आपने कहा ना कुछ कि पुराने और जो बड़े हैं वो देखते हैं, वो परखते हैं काम को, उनकी निगरानी में होना चाहिए। जी हाँ, आपने कुछ कहा ना ऐसा। हाँ 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 तो फिर ये जो पुराने थे, तो जी, फिर ये क्यों छोड़ दिए काम को? वो इसलिए तो छोड़ दिए हैं भाई, वो इसलिए ही छोड़ इस- दिए हैं कि वो वहाँ क्यों छोड़ कर गए फिर काम? हाँ, यही तो छोड़, इसलिए तो छोड़ा वो है। फिर नजर नजर क्यों नहीं रखा उन्होंने काम पर? नहीं, काम पर नजर थी उनकी इसलिए तो छोड़ दिया उन्होंने भाई। ये क्या भाई बात हो गई आपकी? काम पे नजर उनकी थी और काम छोड़ दिया? हाँ, देखो, पुरानों का मिजाज ये रहता है कि जैसे आपके घर के बड़े हैं, अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको समझाएंगे पहले। अच्छा। अगर आपके समझ में बात नहीं आ रही तो बाहर के लोगों से भी कहेंगे कि भाई इसको समझाओ, गलती कर रहा है। बराबर। फिर भी आपके समझ में नहीं आती तो आपके हाल पर छोड़ देंगे वो आपको। ये सबके घर का हाल चाल है। तो ये सारे काम गलत जब शुरू हुए हैं तो इन हजरात ने, बड़ों ने हम्म। पहले तन्हाई में समझाया, अच्छा। अकेले में बैठकर समझाया, और इसके गवाह मौजूद हैं। निजामुद्दीन मरकज में हम्म। जो मरकज के एतराफ के एक आरिफ भाई हैं, आरिफ भाई जो निजामुद्दीन हलके के ही लगते हैं, आरिफ भाई। आरिफ भाई जो हम्म। निजामुद्दीन हलके के जिम्मेदारों में से आते हैं। अच्छा। हाँ, और मौलाना साद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं वो, एक तरीके से अच्छा। मरकज के खोटे ही समझ लो। तो आरिफ भाई, हाँ। आरिफ भाई, हाँ, तो उन्होंने भी समझाया, मतलब सारे अकाबिर ने जितने भी बड़े थे सबने कमरे में बैठकर भी समझाया, हम्म। और देवबंद वालों ने भी खत भेजकर समझाया, वफद भेजकर समझाया। लेकिन जब आदमी मानने को तैयार नहीं है तो उसके हाल पर छोड़ा जाएगा, और अगर नहीं छोड़ते ये हजरात तो फिर गलत बातों की तायीद होती। इसलिए इन देवबंद हजरात,
اس لیے دیوبند والوں نے کب سمجھایا ذرا مجھے بتائیے نا. فتویٰ دینے سے پہلے خوب سمجھایا. اچھا فتویٰ بعد میں آیا ہے، پہلے ان کو سمجھایا گیا. کیا سمجھایا گیا ان کو؟ آدمی بھیج کر بھی سمجھایا کہ بھئی آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہاں ہاں یہ قرآن سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، حدیث سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، اور تفسیر بر رائے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ان سے غلط ہو رہی ہیں وہ سمجھانے کے لیے نہیں آدمی بھی بھیجے. سنو نا حضرت، ایک جی آدھی غلطی ہو جاتی نا، بھائی. آدمی کی زبان ہے. ہاں ابھی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ جو تھے ان سے بھی ایک مرتبہ وہ کچھ اما عائشہ کے بارے میں ہو گیا تھا. ہاں ہاں ہاں. ہاں اس کے بعد انہوں نے بھی معافی مانگی تو اس کے بعد بھی غلطی کری ویڈیو انہوں نے. ڈال کے. ہاں اس کے بعد بھی غلطی کری تھی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے. نہیں نہیں، اس کے نہیں بعد کرے تو تھے، ان کو رک کچھ گئے نہیں. تھے نا، وہ رک گئے تھے نا، یہ نہیں رکے، یہ ابھی تک چالو ہے. اچھا تو ان کی تو ایک ہی غلطی بتائی نا اپنے ارے کیا نام ہے اس کا، اورنگ آباد اجتماع میں جو آپ نے ارے بتایا بھائی، کچھ معمول سے زینب رضی اللہ تعالیٰ ایک کے غلطی معمول. تو میں نے بتائی ہے. ہاں قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ مسجد زرار بنانے والے منافق تھے. ہاں ہاں مسجد زرار. ہاں صاف لکھا ہے قرآن پاک میں. جی اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے بات کہی یہ سچی بات ہے. بے شک، کوئی شک نہیں جس میں. اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کہ نے وہ کیا نبی نے کہہ دیا مطلب وہ ختم، ہاں ہاں ہاں. تو نہ مولوی زیر صاحب نہ زبر اس کے آگے پیچھے. ہاں تو مولانا سعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، مسلمان تھے. کون بولا یہ بات؟ مولانا سعد بولے، بیان سن لو ان کا، یوٹیوب پر پڑا ہے کیا بولا مولانا صاحب نے؟ کہ وہ منافق نہیں تھے، مسلمان تھے. صحیح بات. اچھا اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ منافق تھے. منافق نے بنائی تھی. ہاں تو اب بات مولانا سعد کی مانے یا مولوی اللہ کی مانے؟ بھائی آپ نہیں بتاؤ نہیں نا، آپ آنکھیں بند کر کے مت چلو کسی کے پیچھے. جب بات قرآن کی آ جائے اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اپنے آپ کو سلنڈر کرنا چاہیے. بریلویوں کی طرح آنکھیں بند کر کے کہ نہیں جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تو پھر بریلویوں والا حل ہو جائے گا نا اپنا. تو بھائی آپ یہ بات مانو گے اگر قرآن میں آپ کو دکھا دیا جائے؟ بتائیے. نہیں، میں خود پڑھا ہوں حضرت تو وہ واقعہ. تو ہم آپ کو وہ بیان بھیج دیں گے جس میں مولانا سعد نے یہ کہا ہے، وہ بیان سن لیجیے گا اور قرآن کی بات دیکھ لیجیے گا. آپ کس کو پکڑیں گے؟ آپ دو بات ہو گئی. یا تیسری بات سنیے، اصحاب جی کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا. اچھا قلبہن باسط ذراعیہ، قرآن پاک کی آیت ہے. لیکن مولانا سعد کہتے ہیں کتا نہیں ہے، شیر تھا. شیر تھا. ہاں اصحاب کہف اچھا آپ اچھا. بھائی آپ یہ دیکھیے جو میں بات کہہ رہا ہوں میرے پاس تو اصحاب دلیل. کہف کا کیا کہا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اصحاب کہف جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے ان کے ساتھ کتا ہے ہاں جو ان کی حفاظت کر رہا تھا غار کے کونے پر بیٹھ کر. اچھا قرآن میں صاف لکھا ہے. لیکن مولانا سعد کہہ رہے ہیں کتا نہیں ہے، شیر ہے. تو اچھا. آپ یہ بیان ان کے اپنے کانوں سے سنیے اور پھر خود فیصلہ کیجیے. آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات مانیں، میں آپ کو بیان بھیجوں گا. تو آپ اس تین کو باتیں انہوں نے کہی ہیں اسی. تین باتیں تو میں بتا رہا ہوں، ان کی باتیں 150-200 کے قریب ہیں جو قرآن اور سنت سے ہٹی ہوئی ہے. یہ تو ہم کو میرا بھائی بھی وہ دیوبند سے فارغ ہے، وہ قاسمی ہے، افتہ ان کا جو ہے مفتی شمش الدین وہ ہاں جو ہے. لیکن اچھا لیکن اتنی کیا باتیں. بھائی، آپ یہ سنیے. اب آپ سب کو چھوڑ دیجئے، آپ قرآن دیکھیے اور میں ان کا بیان بھیجوں گا، وہ بیان سن لیجئے. بس فیصلہ خود کریے، قرآن کو پکڑنا ہے یا مولانا سعد کو پکڑنا ہے. بھائی نہیں نہیں بے شک قرآن قرآن ہے. دیکھیے، اگر آپ قرآن کو چھوڑو گے تو ایمان سے آدمی ہاتھ دھو نہیں بیٹھتا نہیں ہے. قرآن کو کیسا اور کوئی اگر چھوڑ دے. اگر مولانا سعد کو چھوڑ دو گے تو نہ آپ کا ایمان جائے، نہ دین نہیں جائے، نہیں کچھ نہیں نہیں جانے کا. نہیں قرآن کے قرآن. سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا چاہیے، سنت کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا چاہیے. نہ کہ عقیدت میں اتنے اندھے ہو جائیں ہم، جیسے بریلوی ہوتے ہیں نا. بریلویوں کا کیا مزاج ہے؟ پہلے میں ہمارے مفتی صاحب کو پہلے پوچھتا ہوں. ہاں آپ معلوم کریے اور میں آپ کو جو آپ نے بیان. کہا صاحب کہف کا کتا، جی پہلے جی ان سے پوچھتا ہوں. آپ معلوم کریے، میں آپ کو میں بیان کوئی بھیج. عالم نہیں ہوں، ہاں ہاں مفتی نہیں ہوں، لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں جی تو پہلے ہمارے مفتی صاحب سے بھی پوچھ لوں نا.
ہاں آپ معلوم کریے اور ہاں انشاءاللہ پھر آپ مجھے فون ملائیے، پھر بتائیے کہ آپ نے جو پوچھا کہ وہ صحیح ہے یا ہم سے جو بات ہوئی ہم نے غلط کہی ہے کوئی بات، تو آپ ہماری تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا، کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں، اور انشاءاللہ اس طریقے کی ویڈیوز میں اس چینل پر ڈالتا رہتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ جزاک اللہ۔